السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 447 کی۔ اس حدیث کو انجینئر مرزا نے اپنے غلیظ گندے جو اس کی ذہنیت ہے صحابہ سے متعلق اور بغض صحابہ سے بھرا ہوا ایک انبار ہے وہ، تو اس نے اس حدیث کو یوں پیش کیا ہے امت کے سامنے جس سے اپنا بغض صحابہ کا اظہار بھی کر سکے اور ساتھ ساتھ امت کو گمراہ بھی کر سکے۔ دیکھیں، یہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس کے عقائد تو بعض رافضیوں والے ہیں اور کہتا اپنے آپ کو سنی ہے، تو اس کے لیے جو بیٹر ٹرمینالوجی ہے وہ ہے سوشی۔ جیسے اس باقی لوگوں کو کوئی نام دیتا ہے تو اس کے اور اس کے ماننے والوں کو سوشی کہنا چاہیے کہ یہ وہ درپردہ رافضی ہیں جو سنی بن کے سامنے آتے ہیں، کیونکہ سنیت تو ہمیں صحابہ کرام کا ادب سکھاتی ہے، جبکہ رافضیت، ناصبیت، خارجیت یہ بے ادب و گستاخ ہوتے ہیں صحابہ کے، اہل بیت کے۔ تو چونکہ یہ گستاخ ہے اہل بیت کا بھی، کیونکہ اہل بیت کو استعمال کر رہا ہے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، اس لیے یوں گستاخ ہے۔ انبیاء کا گستاخ ہے کہ اس کو ادب نہیں ہے، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کی ہے اور اس کو ڈیفینڈ بھی کرتا پھرتا ہے، اور باقی انبیاء کی شان میں بھی گستاخیاں کرتا رہتا ہے۔ اینی وے، آج ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، آج موضوع ہے یہ حدیث شریف، اور اس پر پھر کئی دروس ہوں گے، ایک درس میں پھر بات ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی علمی خیانت اتنی زیادہ ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملات کو بڑی پیچیدگیوں سے غلط رنگ سے بیان کرتا ہے۔ یہ کبھی آپ کو وہ روایات نہیں بتائے گا جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا بھی دی ہے۔ وہ میں نے کلپ یوٹیوب کے اوپر لگا دیا ہے اور آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، کافی عرصے سے لگا ہوا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صحابہ کے آپس کے معاملات کیا تھے اور نفرت پھیلانے والوں کے دل کتنے گندے ہیں، جیسا کہ مرزا۔ بہرحال ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ اسے بھی ہدایت دے اور اس کے بغض کے ٹوکروں کو جو اپنے دلوں میں انڈیلتے ہیں انہیں بھی ہدایت دے۔ جب بھی ہم اس کی ان باتوں پر سے پردہ اٹھاتے ہیں تو لوگ آ کر ڈس لائک کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں، تم ڈس لائک کس کو کر رہے ہو؟ قرآن کو ڈس لائک کر رہے ہو، حدیث کو ڈس لائک کر رہے ہو، معاذ اللہ۔ تو پھر تو تم اپنا ایمان چیک کراؤ، اور حق بات سننے کے بعد بھی اگر تم نہیں بدلتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم نفس کے پجاری ہو گئے ہو، کہ تمہیں مرزا سے زیادہ محبت ہے بنسبت حق۔ تمہیں تو حق جاننے سے محبت ہونی چاہیے نا۔ تم تو یہی کہتے ہو کہ ہم نے مرزا کی اتباع اس لیے کیونکہ وہ حق بیان کرتا ہے۔ اب جب حق تمہارے سامنے کھل گیا تو پھر تم فرار کیوں اختیار کر رہے ہو؟ تو بہرحال they should reconsider کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ میں اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ حضرت اکرمہ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے مجھ سے اور اپنے بیٹے علی سے کہا کہ تم دونوں حضرت ابو سعید کے پاس جاؤ اور ان سے حدیث کا سماع کرو۔ پس ہم دونوں گئے۔ اس وقت حضرت ابو سعید باغ کی اصلاح کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی چادر لے کر اوڑھ لی اور پھر ہمیں حدیث سنانے لگے، حتیٰ کہ مسجد کی تعمیر کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا ہم ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ دو دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس حال میں دیکھ لیا۔ آپ نے ان سے مٹی جھاڑی اور فرمایا عمار پر افسوس ہے، اس کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یہ ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ اس کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ حضرت ابو سعید نے کہا حضرت عمار کہتے تھے میں فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آتا۔ اب ایک روایت میں مختلف چیزیں ہیں، یہی ہوتا ہے کہ محدثین کیا کرتے ہیں کہ ایک روایت میں مختلف پہلو نکلتے ہیں، تو اس لیے ایک حدیث کو بار بار پلٹا کر لاتے ہیں۔
اور بعض کے بعد کے محدثین نے وہ روایتیں جو آلریڈی مختلف حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں پر سرٹن بابس کے تحت موجود نہیں ہیں، انہوں نے پھر نئے باب قائم کر کے ان حدیثوں کو لے کے آئے تاکہ انہی حدیثوں سے نئے مسائل جو ہے اس کا استنباط کیا جا سکے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے جو صاحبزادے ہیں جن کا اس روایت میں ذکر ہے، علی بن عبداللہ ابن عباس، ان کو ابو محمد بھی کہا جاتا تھا۔ جس رات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہوئی اسی رات ان کی ولادت ہوئی، اس لیے حضرت علی کے نام پر ان کا نام علی رکھا گیا، اور ان کی کنیت بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کنیت پر ان کی کنیت بھی ایک رکھی گئی، ابو الحسن بھی لوگ انہیں کہتے تھے۔ یہ عابد تھے، زاہد تھے، عالم تھے، باعمل تھے، فقہ کے مسائل میں اللہ نے ان کو ایک اعلیٰ مقام دیا تھا، بہت حسین و جمیل تھے، ہر روز کئی نوافل پڑھتے تھے، بعض علماء نے 1000 کی تعداد بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ ان کے 500 زیتون کے درخت تھے اور یہ ہر درخت کے پاس 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ 120 ہجری میں انہوں نے وفات پائی، اس وقت ان کی عمر 70 برس سے زیادہ تھی۔ اب اس حدیث شریف میں جو ایک ٹکڑا آتا ہے، عمار پر افسوس ہے کہ اس کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یہ ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ اس کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ تو علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو متوفی ہیں 449 ہجری کے، وہ اس کی شرح کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ المحلب نے کہا ہے کہ اس حدیث میں اس چیز کا بیان ہے جس کا حضرت عمار کے قصے میں اختلاف ہے، اور یہ ارشاد ہے کہ یہ ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ اس کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ یہ ان خوارج کے متعلق ہے جن کی طرف حضرت عمار کو بھیجا گیا تھا تاکہ وہ ان کو مسلمانوں کی جماعت کی طرف آنے کی دعوت دیں، اور صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی اس ارشاد کا مصداق بتانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں میں سے کسی کے لیے جائز نہیں وہ صحابہ کے متعلق سب سے عمدہ تعویل کے علاوہ کچھ اور کہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے اصحاب ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے تعریف اور تحسین فرمائی اور ان کی فضیلت کی شہادت دی، جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے ظاہر کیا گیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت کے اولین مصداق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں، اور یہ صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ حضرت عمار کو خوارج کی طرف بھیجا گیا تھا۔ وہ ان مسلمانوں کی جماعت کی طرف انہیں بلا رہے تھے جس جماعت کی عصمت کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت دی اور فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مذکور سے حضرت عمار نے یہ سمجھا تھا کہ یہی خوارج دین میں وہ فتنہ ہیں جن سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اور اس فتنے سے انہوں نے اس لیے پناہ طلب کی کہ کوئی شخص یہ نہ جانتا تھا کہ اس فتنے میں اس کو اجر ملے گا یا اس سے مواخذہ ہوگا، ماں سوائے غلبہ ظن کے۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت اکرمہ نے کہا کہ حضرت ابو سعید نے اپنی چادر لی اور اوڑھ کر بیٹھ گئے اور ہمیں حدیث سنانی شروع کر دی۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ محدث کو حدیث بیان کرنے کے لیے اہتمام سے بیٹھنا چاہیے، اور اس حدیث میں ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے بیٹے علی کو اور اپنے شاگرد اکرمہ کو حضرت ابو سعید خدری کے پاس حدیث کے سماع کے لیے بھیجا۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ ایک عالم کو اپنے بیٹے اور اپنے شاگرد کو دوسرے علماء کے پاس علم کے حصول کے لیے، استفادے کے لیے بھیجنا چاہیے، کیونکہ کوئی شخص پورے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس حدیث میں ذکر ہے کہ حضرت عمار دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ انسان کو نیکی کے کام میں زیادہ مشقت اٹھانی چاہیے تاکہ زیادہ اجر ملے۔ اسی وجہ سے ان کو ایک کرامت اور فضیلت حاصل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مٹی جھاڑی اور ان کی اس فضیلت کا ذکر فرمایا جو ان کو بعد میں حاصل ہوگی۔ اور اس حدیث میں ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس میں آپ کی نبوت کی علامت ہے اور علم غیب کا ثبوت ہے۔ تو یہ تمام تفصیلات جو ہے شرح ابن بطال کی جلد نمبر 2 صفحہ 124-125 پر موجود ہیں۔ اب اس اعتراض کا جواب کی طرف دیکھتے ہیں کہ حضرت عمار کو حضرت معاویہ کے لشکر نے قتل کیا تھا، تو پھر وہ دوزخ کی طرف بلانے والے قرار پائے کیسے؟ اب اس کے اوپر محدثین کیا کہتے ہیں، شارحین حدیث کیا کہتے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی سے سٹارٹ کرتے ہیں جن کی مشہور کتاب ہے جو انہوں نے عمدۃ القاری جو شرح صحیح بخاری کے ضمن میں لکھی ہے۔
وہ کہتے ہیں اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین میں شہید ہوئے اور وہ حضرت علی کے ساتھ تھے، اور جن لوگوں نے ان کو قتل کیا وہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے، اور حضرت معاویہ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت تھی، علامہ ابن بطال نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ حضرت عمار کو خوارج نے شہید کیا تھا، اور وہی اس حدیث کا صحیح مصداق ہے کہ حضرت عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہے تھے اور وہ ان کو دوزخ کی طرف بلا رہے تھے، اور صحابہ کرام کے متعلق صرف وہی تعویل کرنی چاہیے جو سب سے عمدہ ہو۔ علامہ ابن بطال نے اس جواب میں الملحب کی اتباع کی ہے اور ایک جماعت نے ان کی اتباع کی ہے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ لیکن یہ جواب صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عمار کی شہادت کے بعد خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا، نہ کہ حضرت عمار کی شہادت سے پہلے۔ اس کی ابتدا اس وقت ہوئی تھی جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان حکم بنایا گیا تھا، اور حکم بنانے کا واقعہ صفین میں قتال کے بعد ہوا تھا، اور قطعی طور پر حضرت عمار کو اس سے پہلے شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن بطال کی رائے کو رد کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، پھر وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ دیکھو بعض علماء نے اس حدیث کا یہ جواب دیا ہے کہ جو لوگ حضرت عمار کو دوزخ کی دعوت دے رہے تھے وہ کفار قریش تھے، اور یہ جواب بھی وہ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابن السکن اور کریمہ وغیرہ نے کی روایت میں زیادہ وضاحت ہے کہ جو لوگ حضرت عمار کو دوزخ کی دعوت دے رہے تھے وہ حضرت عمار کے قاتلین تھے اور وہ اہل شام تھے۔ الحمیدی نے کہا کہ شاید یہ اضافہ امام بخاری کے سامنے نہیں آیا، یا یہ اضافہ ان کے سامنے آیا تھا لیکن اس کو انہوں نے عمدن حذف کر دیا اور اس کو اپنی صحیح میں ذکر نہیں کیا۔ اسماعیلی اور برقانی نے اس اضافے کے ساتھ اس حدیث کی روایت کی ہے۔ اس اعتراض کا صحیح جواب علامہ عینی کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دونوں طرف کے صحابہ مجتہدین تھے اور وہ اپنے گمان میں دوسرے فریق کو جنت کی طرف بلا رہے تھے، اگرچہ واقع میں اس کے خلاف تھا، اور جو اپنے گمان کی اتباع کر رہا ہے اس پر کوئی ملامت نہیں تھی۔ اگر تم یہ کہو کہ جب مجتہد صحیح نتیجے پر پہنچے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، اور جب وہ خطا کرے اجتہاد میں تو اس کو ایک اجر ملتا ہے، تو یہاں معاملہ کیسے ہوگا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ جواب امتناعی ہے، اور صحابہ کے حق میں اس کے خلاف کوئی بات کہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے اور ان کی فضیلت کی شہادت دی ہے، اور فرمایا ہے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت کے مصداق سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ اس تقریر کے بعد علامہ عینی نے اس حدیث کے وہی فوائد تفصیل سے بیان کیے جن کو پہلے علامہ ابن بطال نے جو بیان کیا، جو میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں۔ تو اس تفصیل کو عمدۃ القاری کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 308 پر بیان کیا گیا ہے۔ اب اس ضمن میں علامہ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی کے نام سے مشہور ہے، جو متوفی ہیں 852 ہجری کے، وہ اس ضمن میں کیا لکھتے ہیں؟ آئیے ان کی رائے بھی دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ علامہ ابن بطال کا جواب اس لیے بھی صحیح نہیں ہے کہ جن لوگوں کی طرف حضرت علی نے حضرت عمار کو بھیجا تھا وہ اہل کوفہ تھے، وہ واقعہ جمل سے پہلے حضرت عائشہ اور ان کے حامیوں کے خلاف لوگوں کو تیار کر رہے تھے، اور ان میں صحابہ کی جماعت تھی، جیسے حضرت معاویہ کے ساتھ صحابہ تھے، بلکہ ان سے افضل تھے۔ لہٰذا جس اعتراض سے بچنے کی الملحب نے کوشش کی تھی وہ پھر ان پر لوٹ آیا۔ اس کے علاوہ خرابی یہ ہے کہ ان صحابہ کرام پر خوارج کا اطلاق لازم آئے گا۔ مولب نے پر ایک اور اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے اس ناقص روایت کی شرح کی ہے، کیونکہ مکمل روایت میں یہ ضمیر حضرت عمار کے قاتلین کی طرف جاتا ہے، یعنی حضرت عمار اپنے قاتلین کو جنت کی طرف بلا رہے تھے اور وہ ان کو دوزخ کی طرف بلا رہے تھے، اور حضرت عمار کے قاتلین اہل شام تھے۔ الحمیدی نے کہا ہے کہ امام بخاری نے اس اضافے کو عمدن حذف کر دیا۔ علامہ عسقلانی فرماتے ہیں فتح الباری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96-97 پر کہ امام بخاری نے اس اضافے کو ایک نکتہ خفیہ کے بنا پر حذف کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے اس اضافے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اضافہ اس روایت میں درج ہے، اور جو روایت اس اضافے کے ساتھ بیان کی گئی ہے وہ امام بخاری کی شرط کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا امام بخاری نے اس حدیث کے اتنے حصے پر اختصار کیا ہے جتنا حضرت ابو سعید نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا۔
اب آئیے اس طرف آتے ہیں کہ حضرت عمار کے قاتلین پر باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والے کے اطلاق پر کیا توجیہ ہوگی۔ اس حدیث پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس میں یہ لکھا ہے، اس پہ مذکور ہے کہ عمار پر افسوس ہے، اس کو باغی جماعت قتل کرے گی، وہ ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ اس کو دوزخ کی طرف بلائیں گے، اور حضرت عمار کو حضرت معاویہ کے گروہ نے قتل کیا تھا، اور ان پر اس حدیث میں باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والا فرمایا گیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان پر باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والے کا اطلاق اعتبار ظاہر ہے، حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں ان کے گمان کے اعتبار سے ان کا اقدام برحق تھا۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے طالب تھے، حالانکہ واقعے میں ان کا یہ اجتہاد مبنی بر خطا تھا، کیونکہ وہ حضرت علی کے خلاف جنگ کر رہے تھے اور وہ امیر برحق اور خلیفۃ المسلمین تھے، اور امیر برحق کے ساتھ جنگ کرنا بغاوت ہے اور دوزخ میں دخول کا سبب ہے، اس لیے ظہور کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے وہ باغی تھے اور دوزخ کی طرف بلانے والے تھے، لیکن حقیقت میں باغی نہیں تھے، کیونکہ ان کا اقدام اجتہاد کی بنا پر تھا۔ تو اسی طرح اس حدیث میں حضرت معاویہ کے گروہ پر باغی ہونے اور دوزخ کی طرف بلانے والے ہونے کا اطلاق ظاہر اور صورت کے اعتبار سے ہے، حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت معاویہ اور ان کے لشکر کے متعلق بہت دعائیں کی ہیں اور ان کی فضیلت میں بہت احادیث وارد ہوئی ہیں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جماعت کو دوزخ کی طرف بلانے والا کہیں اور مولا علی کرم اللہ وجہہ اسی جماعت کو دعا بھی دیں؟ تو یہ دونوں باتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ مصنف ابن ابی شیبہ میں، کنز العمال میں، تاریخ دمشق میں ایک روایت آتی ہے، حارث بیان کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت ہے 37,843 اور کنز العمال میں 37,704، اور اسی طرح تاریخ دمشق کی میں بھی یہ روایت آتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ صفین سے واپس آئے تو آپ نے ایسی باتیں فرمائیں جو اس سے پہلے نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، حضرت معاویہ کی امارت کو ناپسند مت کرو، اللہ کی قسم اگر تم نے ان کو گم کر دیا تو تمہارے کاندھوں سے تمہارے سر حنظل کے پھل کی طرح گرنے لگیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسری روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی آتی ہے 37,854۔ عبداللہ بن عروہ نے کہا، مجھے اس شخص نے خبر دی جو جنگ صفین میں حاضر تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی رات باہر نکلے، آپ نے اہل شام کی طرف دیکھ کر یہ دعا کی کہ اللہ میری مغفرت فرما اور ان کی مغفرت فرما۔ پھر حضرت عمار لائے گئے تو آپ نے ان کے لیے بھی یہی دعا کی۔ یزید بن اسم بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ صفین کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ہمارے مقتول اور ان کے مقتول جنت میں ہیں، اور یہ معاملہ میرے اور معاویہ کی طرف سونپ دیا جائے گا۔ اسے بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کیا گیا ہے، حدیث نمبر 37,869، پھر کنز العمال میں حدیث 31,700، اور پھر تاریخ دمشق الکبیر میں بھی یہ روایت آتی ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ معاذ اللہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جماعت کے متعلق یہ فرمائے تو مولا علی کرم اللہ وجہہ اس جماعت کے متعلق جنت کی بشارت دیں تو یہ بات ایک جگہ جمع ہو نہیں سکتی۔ اور جہاں تک نعیم بن ابی ہند اپنے چاچا سے روایت کرتے ہیں، جسے پھر سنن سعید ابن منصور میں روایت کیا گیا ہے اور دیگر کتب میں بھی آتی ہوگی کہ نعیم ابن ابی ہند اپنے چاچا سے روایت کرتے ہیں کہ صفین میں حضرت علی کے ساتھ میں تھا تو نماز کا وقت آ گیا، تو ہم نے بھی اذان دی اور اہل شام نے بھی اذان دی، ہم نے بھی اقامت کہی اور انہوں نے بھی اقامت کہی، پھر ہم نے بھی نماز پڑھی، انہوں نے بھی نماز پڑھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مڑ کر دیکھا تو ہمارے درمیان بھی مقتولین تھے اور ان کے درمیان بھی مقتولین تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں نے ان سے پوچھا، آپ ہمارے مقتولین اور ان کے مقتولین کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو ہم میں سے اور ان میں سے اللہ کی رضا اور آخرت کے لیے لڑتا ہوا قتل کیا گیا وہ جنت میں۔ اسی طرح حافظ ابو القاسم علی بن الحسن جو ابن عساکر کے نام سے مشہور ہیں، تاریخ دمشق الکبیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ اور حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہاتھ بلند کر کے دعا کر رہے تھے، اے اللہ معاویہ کے بدن کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دے، اے اللہ دوزخ کی آگ کو
معاویہ پر حرام کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے سامنے اہل جنت سے ایک شخص آئے گا۔ تاریخ دمشق کا واقعہ ہے، تاریخ دمشق میں موجود ہے یہ واقعہ، حدیث نمبر 13499۔ حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا، اور پھر حضرت معاویہ آئے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ بھی تاریخ دمشق الکبیر میں حدیث 13537 آتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور برادر نسبتی بھی ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں برادر ان لا، کیونکہ حضرت معاویہ کی بہن ام المومنین ہے تو برادر نسبتی ہیں، اور وحی کے کاتب ہیں اور اس پر امین ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے میرے اصحاب اور میرے سسرال والوں کو چھوڑ دو، ان کو برا نہ کہو، پس جس نے ان کو برا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ تو اب اس سے اندازہ کرو کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی رشتہ دار کو، اصحاب کو، سسرال والوں کو زبان درازی کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور کہتے ہیں معاذ اللہ کہ کاتب وحی تو تھے، جیسے انجینئر مرزا کہتا ہے کہ کاتب وحی تو تھے پر اس کے پیچھے کچھ اور بھی تھا، نہ تم نے دل چیر کے دیکھے تھے یا تم وہاں بیٹھے ہوئے ڈکٹیشن لے رہے تھے۔ یہ وہی راوزیوں والی بات ہے نا، ان کے جو ذاکر کہتے ہیں جی ایک راوی کہتا ہے، وہ کون سا راوی کہتا ہے؟ وہ جو چناب کے ساتھ بہتا ہے، استغفر اللہ العظیم۔ بس باتیں بغض ہے نا، نکالنا تو ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جو ان کو برا کہے اس پر کیا ہے؟ اس پر اللہ کی لعنت ہو اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ تو سمیٹو لانتے، پھر کہو کرو صحابہ کی برائیاں اور لانتے سمیٹتے رہو، تمہیں مبارک ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور بڑی واضح دلیل ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ بڑی واضح روایت ہے نا، سنی بھی ہوگی، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ سن کے نظر انداز کر دیتے ہیں، سن کے نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ نفس پہ جو چیز بھاری ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاریخ دمشق سے ایک اور روایت سناتا ہوں، پہلے بھی شاید سنائی ہو۔ حضرت رویم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے کشتی لڑیے۔ حضرت معاویہ کھڑے ہو کر کہا، حضرت معاویہ نے میں تم سے کشتی لڑوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاویہ ہرگز کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ یہ حضور کی دعا ہے۔ پھر حضرت معاویہ نے اس اعرابی کو پچھاڑ دیا۔ جنگ صفین کے دن حضرت علی نے کہا کہ اگر مجھ سے اس حدیث کا پہلے ذکر کیا جاتا تو میں معاویہ سے جنگ ہی نہ کرتا۔ تاریخ دمشق حدیث نمبر 13465۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں حضرت معاویہ کے لیے دعا فرمائی، اس کا اثر تھا کہ حضرت علی اسد اللہ الغالب ہونے کے باوجود حضرت معاویہ کو مغلوب نہ کر سکے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص عثمان نہ لینے کی وجہ، یہ درس ذرا طویل ہو رہا ہے، مختلف پوائنٹس پر میں اس میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، بجائے اس کے کہ آپ کو مختلف دروس دوں، ایک ہی درس میں مختلف پوائنٹس پر بات ہو جائے۔ تو حضرت معاویہ کا حضرت علی سے یہ مطالبہ تھا کہ وہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیں، اور حضرت علی اخیر وقت تک قاتلین عثمان سے قصاص نہیں لے سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قصاص اس وقت واجب ہوتا ہے جب اس کا شرعی ثبوت ہو، اور شرعی ثبوت یہ ہے کہ کوئی شخص حضرت عثمان کے قتل کا اعتراف کرتا یا اس پر دو گواہ قائم ہوتے کہ فلاں شخص نے حضرت عثمان کو قتل کیا رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن حضرت علی کی شہادت تک یہ ثبوت مہیا نہ ہو سکا۔ پھر حضرت علی کیسے قصاص لیتے؟ اول تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل مجہول اور نامعلوم تھے۔ دوسرا حضرت علی فرماتے ہیں مجھے سانس تو لینے دو، فتنے ختم ہو جائیں اور امن و امان قائم ہو جائے، پھر میں تفتیش اور تحقیق کروں کہ قاتل فی الواقع کون ہے، کیونکہ اندھا قصاص تو نہیں لیا جا سکتا اور فی الفور قصاص لینا واجب نہیں ہے، اور قصاص لینے میں تاخیر جائز ہے، لیکن ان پر پے در پہ ایسی جنگیں مسلط کر دی گئیں کہ ان کو امن اور سکون کے ساتھ تفتیش اور تحقیق کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ حضرت معاویہ کے باغی نہ ہونے پر کچھ دلائل اور پیش کرتا ہوں۔
اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نزدیک حضرت معاویہ کی جماعت صراحتاً باغی ہوتی تو وہ ان سے جنگ موقوف نہ کرتے اور کبھی تحکیم کو قبول نہ کرتے، کہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر بات آتی ہے کہ آپ نے باغیوں کو قبول کر لیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ انجینئر مرزا اینڈ کمپنی یہ گستاخ اہل بیت ہیں۔ یہ اپنی بغض میں یہ بھی خیال نہیں کر رہے کہ یہ اہل بیت کے ساتھ اپنا بغض نکال رہے ہیں، اور صحابہ کے ساتھ تو نکال ہی رہے ہیں، درپردہ اہل بیت سے بھی بغض ہے کہ اہل بیت کے اقدام کو بھی نہیں سراہتے، اس پر بھی انہیں تکلیف ہے۔ اللہ کے قرآن کے واضح دلیل ہونے پر اگر کسی کو تکلیف ہے تو وہ تو اپنا ایمان چیک کرائے بھائی، ایمان چیک کراؤ اپنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نزدیک حضرت معاویہ کی جماعت صراحتاً باغی ہوتی تو وہ کبھی ان سے جنگ روکتے، کبھی ان تحکیم کا معاملہ ہوتا۔ اس ضمن میں تاریخ دمشق الکبیر میں دمشقی لکھتے ہیں، جو متوفی ہیں 774 ہجری کے، کہ سفیان بن اللیل بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کوفے سے مدینہ آئے تو میں نے ان سے کہا کہ اے مومنین کو ذلیل کرنے والے، حضرت حسن نے فرمایا اس طرح مت کہو، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے دن اور رات کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا حتیٰ کہ معاویہ حکمران بن جائیں گے۔ پس میں نے جان لیا کہ اللہ کا حکم نافذ ہونے والا ہے، پس میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میرے اور ان کے درمیان مسلمانوں کا خون بہایا جائے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دن اور رات کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا حتیٰ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ حکمران بن جائیں گے۔ پس میں نے جان لیا کہ اللہ کا حکم نافذ ہونے والا ہے، پس میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میرے اور ان کے درمیان مسلمانوں کا خون بہایا جائے۔ اچھا، اب آ جائیں حدیث کی کتاب کنز العمال میں، حدیث نمبر 31712، البدایہ والنہایہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں۔ حارث عور بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صفین سے لوٹ کر فرمایا اے لوگوں، معاویہ کی حکومت کو ناپسند نہ کرنا، کیونکہ اگر تم نے ان کو گم کر دیا تو تم دیکھو گے کہ تمہارے سر تمہارے کاندھوں سے اس طرح کٹ کٹ کر گریں گے جس طرح حنظل کے پھل درخت سے گرتے ہیں۔ یہ ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی روایت بیان کی ہے، پھر بیان کر رہا ہوں کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغی نہ ہونے پر دلائل ایک دفعہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ ابن کثیر امام بیہقی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ صفوان بن عمر نے بیان کیا کہ اہل شام کا لشکر 60,000 تھا، ان میں سے 20,000 قتل کیے گئے، اور اہل عراق کا لشکر 1,20,000 تھا، ان میں سے 40,000 شہید کیے گئے۔ اور امام بیہقی نے اس واقعے کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث پر منطبق کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دو عظیم جماعتیں باہم عظیم جنگ نہیں کریں گی، حالانکہ ان دونوں جماعتوں کا دین واحد ہوگا۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ روایت ہے۔ امام بیہقی نے کہا کہ وہ جماعتیں اسلام کا دعویٰ کریں گی اور حضور کی پیشن گوئی جنگ صفین پر منطبق ہوتی ہے۔ دلائل النبوہ میں یہ بات پھر امام بخاری کی اس اور امام مسلم کی اس متفقون علیہ روایت کی روشنی میں امام بیہقی نے یہ بات لکھی دلائل النبوہ میں، اور پھر حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اسے نقل کیا۔ اور حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو گروہ ہوں گے، ایک گروہ ان دونوں سے خارج ہو جائے گا یعنی خوارج، اور دونوں گروہوں میں سے جو گروہ حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ ان خوارج کو قتل کرے گا۔ حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو امام احمد سے مسند امام احمد سے نقل کیا ہے، اور پھر یہ حدیث سنن سعید بن منصور میں بھی آتی ہے، حدیث 2972، اور مسند امام احمد میں جلد نمبر 3 صفحہ 79 پر حضرت ابو سعید خدری کے مرویات میں ذکر ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ ہوں گے، ایک گمراہ ان دونوں سے خارج ہو جائے گا یعنی خوارج کی بھی پیشن گوئی کی جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گروہ سے نکل گیا۔ اچھا، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں حدیث حضور کی نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی اسی طرح واقع ہوا، اور اس حدیث میں آپ نے اہل شام اور اہل عراق کے دونوں گروہوں کے اوپر اسلام کا حکم لگایا ہے، اس طرح نہیں جس طرح رافضی فرقے کا زعم باطل ہے اور اہل شام کو کافر قرار دیتے ہیں۔ اور اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب حق کے زیادہ قریب تھے، یہ نہیں کہا کہ حق پر یہی تھے اور دوسرا گروہ گمراہ تھا، یہ نہیں کہا،
یہ فرمایا حضور نے کہ یہ حق سے زیادہ قریب تھے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور حضرت معاویہ مجتہد تھے، اور ان کو اجتہاد میں خطا لاحق ہوئی، اور ان کو بھی انشاءاللہ اجر ملے گا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام برحق ہیں، اور ان کو 2 اجر ملیں گے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حاکم اجتہاد کرے اور اس کی رائے درست ہو تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور جب اس کے اجتہاد میں خطا ہو تو اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے، بہرحال یہ احادیث مبارکہ ساری کی ساری آپ کے سامنے جمع کرنے کا کیا موقف تھا کہ یہ جو در پردہ رافضی اور سامنے سنی بنے پھرتے ہیں، جو سوشی جن کو میں کہتا ہوں، ان کے چہروں سے پردے اٹھائے جائیں اور ان کے بغض کو عام کیا جائے، اور اس بات کو عام کیا جائے کہ صحابہ کا، اہل بیت کا آپس میں کیا معاملہ تھا، جنگ صفین کا اصل معاملہ کیا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت کس طرح دیکھتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس زمن میں کیا موقف تھا۔ اب ہم مولا علی کی مانیں یا ان انجینئروں کی مانیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بڑے واضح طور پہ کیا فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو کہ یہ بات مجھ تک آتی ہے، اور جو بات مجھ تک آتی ہے میرے رب تک جاتی ہے۔ تو خود اپنے ایمان کی فکر کرو کہ تم اپنی گستاخیوں میں کیا کر رہے ہو۔ اللہ تمہارا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے ان دروس کو اتنا زیادہ پھیلانا ہے، اتنا زیادہ پھیلانا ہے کہ حق بات لوگوں تک پہنچ سکے، اور لوگ اس گمراہی سے بچ سکیں، اور اس گمراہ شخص سے بچ سکیں، اور ان تمام لوگوں سے بچ سکیں جو بغض صحابہ رکھتے ہیں اور پھیلاتے ہیں۔ تو پلیز اسے شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔